السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثیل لہ ولا مثال لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اما بعد، بزرگان محترم، حاضرین مجلس، ایک دعا پڑھتے ہیں، آمین کہیے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت مع القرآن وصلی اللہ علی سید الانس والجان مولانا محمد وآلہ وصحبہ الی یوم القیام۔ بزرگوں، دوستوں، میرے دینی بھائیوں، بہت بڑی طبیعت خراب ہے اور میرا حال یہ ہے کہ میں یہ پیر اپنا زمین پر رکھ بھی نہیں سکتا ہوں۔ ابھی دیکھیے آپ کے سامنے پٹی اٹی باندھ کے آیا ہوں، بہت دیر بول بھی نہیں سکتا ہوں۔ ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ بھائی پہلے ہی بیان کرا لو، لیکن نہیں سنتے ہیں۔ اب ہماری ٹرین کا وقت بھی ہو رہا ہے، مجھے واپس بھی ہونا ہے، اس لیے بڑے علماء کے بیانات ہو چکے ہیں، تقریریں ہو چکی ہیں، کچھ میرے کان میں بھی پڑی ہیں، اور انشاءاللہ ابھی جامعہ رحمانی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان، انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا اور آپ ان سے استفادہ کریں گے۔ میں صرف دو بات آپ کی خدمت میں بڑے ادب، بڑے احترام سے عرض کرتا ہوں کہ کوئی انسان کب بنتا ہے؟ ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، دنیا کے اندر جتنی خدا کی مخلوق ہیں وہ سب انسان ہیں۔ ہم بہترین انسان کب بنیں گے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ بنایا ہے، اور قرآن میں نشاندہی کی گئی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَلٍ۔ اور اسی انسان کو اللہ نے کرامت بخشی، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو معلوم ہے کہ انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ بہترین انسان کون ہے؟ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی خامیوں کی اصلاح کر لے اور اپنی خوبیوں کو اتنا اجاگر کر لے کہ قوم ملت کے افراد اس سے فائدہ اٹھا سکے، اس کی زندگی سے نفع اٹھا سکے، وہ لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنے، وہ لوگوں کے لیے شر کا سبب نہیں بنے۔ جو چیز انسان کو انسان بناتی ہے وہ ہے سب سے پہلے عقائد۔ آج جو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے عقائد پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ جیسا کہ کل میں نے وہاں بہت تفصیل سے بیان کیا کہ ہمارے مسلمان نوجوان بچے، نام ان کا کچھ بھی رہے، لیکن عقائد کی دنیا سے وہ اتنے غافل ہو جائیں، اتنے زیادہ ان کے اندر شرک، بدعات، خرافات، امور محرمات اتنی زیادہ داخل ہو جائیں کہ ان کا مسلمان ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اب آپ نوجوانوں کی بات سنیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے جب موجودہ سربراہ مرزا مسرور، اس سے ایک نوجوان نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تو کہا پہلا کلمہ پڑھو۔ دیکھیے نوجوان لڑکے سن لیں، پہلا کلمہ پڑھو۔
تو پڑھا اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. چاہے ترجمہ کرو، ترجمہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے. تو کہا اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ پہلے ہی کلمے میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری رسول ہے، اس میں لکھا ہے رسول ہے. تو جو چیز مطلق ہے وہ مطلق رہے گی. تم نے کہاں سے لگا دیا کہ وہ خاتم الانبیاء ہے؟ دیکھ لیجیے، کالج کا پڑھا ہوا بچہ گمراہی کی راہ پر چلا گیا کہ واقعی نہیں لکھا ہوا ہے. کسی بھی عقیدے کو سمجھنے کے لیے اس کے تمام لوازمات کو سمجھنا پڑتا ہے. وہ پڑھا لکھا ہوتا تو کہتا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں اللہ کے رسول کے ختم الانبیاء ہونے کا اعلان کیا گیا ہے. وہ پڑھا لکھا ہوتا، دین سے واقف ہوتا تو امام بخاری کی حدیث نقل کرتا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. وہ گمراہ ہو گیا. ہمارے نوجوان بچے علم حاصل کریں، علم دین، اور سب سے پہلے اپنے عقائد کی اصلاح کریں. ہمارے مکتب میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہے. یہ ترجمہ ہمارے مکتبوں میں کرایا جاتا ہے. لیکن اس کا سچا ترجمہ کیا ہے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ واحد و مختار وحدہ لا شریک لہ. وہ اپنی ذات سے وحدہ ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے ہیں، اللہ کے سچے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. رسول ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں. جب ہے تو کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے. آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا. نیٹ کے ذریعے سے جو گمراہی پھیل رہی ہے اس کی یہ سزا ہے کہ ہماری نوجوان بچے جو ہے دھیرے دھیرے علماء سے دور ہوتے جا رہے، مشائخ سے دور ہوتے جا رہے، دین سے دور ہوتے جا رہے، مسجدوں سے دور ہوتے جا رہے، احباب علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ اہل سنت والجماعت کی عقائد کیا ہے. موقع نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، مجھ کو ٹرین پکڑنا ہے. میں نے بہت تفصیل سے کر وہاں بھاگلپور میں بیان کر دیا تھا کہ پہلی ذمہ داری ہر ماں باپ کی ہے، ہر مسجد کے امام کی ہے، ہر مدرسے کے مدرس کی ہے، ہر شیخ کی ہے، ہر استاد کی ہے. اپنے تلامذہ اور اپنے بچوں کو سکھلائے عقیدہ اہل سنت والجماعت، جس کو جو بنیادی عقائد ہے وہ ہمارے بچوں کے دلوں میں ڈالے جائے. ورنہ سننے کے لیے تیار رہو. تم کانوینٹ میں پڑھانے والوں سننے کے لیے تیار رہو. ایک بچہ تھا اسکول سے پڑھ کے نکلا، یہ ہمارے مدرسے کا قصہ ہے. اسکول سے پڑھ کے نکلا، چلا جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک نابینا کھڑا ہے سڑک کے کنارے، تو یہ گیا اور اس بچے کو پکڑا، کہا دادا اس پار ہونا ہے؟ کہا ہاں. کہ یہ آئیے میں آپ کو کر دیتا. ایک نابینا کو سڑک پار کرا رہا ہے، کتنا اعلیٰ کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے. جب وہ پار ہوا تو اس نابینا نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کے پوچھا بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا جی میرا نام محمد یوسف ہے. کہا بیٹا کسی بڑے اچھے خاندان کے لڑکے لگتے ہو، اب تک تو کتنے لوگ گزر چکے، کسی نے مجھے سڑک پار نہیں کرایا. بے شک بیٹا کسی اچھے خاندان کے لڑکے ہو تم، اور اسلام کی یہی تعلیم ہے. تو اس نے جواب دیا کہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ عیسیٰ مسیح کی تعلیم ہے.
ایک کہاں سے پڑھایا گیا؟ اس کو کانوینٹ اسکول سے پڑھایا گیا۔ مسلمان لڑکا اپنے اچھے عمل کے لیے رہنما بنا رہا ہے عیسائیت کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، صحابہ کو نہیں، تابعین تبع تابعین کو نہیں، ائمہ مجتہدین کو نہیں، بزرگان الدین کو نہیں، اولیاء کاملین کو نہیں۔ وہ بتا رہا ہے کہ نہیں، یہ عیسیٰ مسیح کی تعلیم ہے۔ اس لیے ہر ماں باپ، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہو تو وہ بھی سن لیں اور تم سب سن لو، اس وقت عقیدے کی اصلاح سب سے اہم کام ہے۔ آنے والی نسلوں کے ایمان کا تحفظ اس وقت کا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر ہم اپنے آنے والے بچوں کی، آنے والی نسلوں کے ایمان کا تحفظ نہیں کر سکے تو یقین مان لینا کل یہ بدعقیدگی ہمارے گھر میں آئے گی۔ بہت تیزی سے ایک بات، میں بس اپنی بات ختم کر رہا ہوں، مجھے برا نہیں جا رہا، بہت تیزی سے ایک بات ہمارے نوجوان لڑکوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں سکھلائی جاتی، بڑا خوبصورت جملہ، خوبصورت جملہ، کیا؟ راستے جدا ہیں منزل ایک ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، راستے جدا ہے منزل ایک ہے۔ اس کے پیچھے زہر کیا ہے؟ اس کے پیچھے زہر یہ ہے کہ جب راست منزل ایک ہی ہے تو مسلمان رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام بھی ایک راستہ ہے، عیسائیت بھی ایک راستہ ہے، یہودیت بھی ایک راستہ ہے، جینیت بھی ایک راستہ ہے، مشرکانہ زندگی بھی ایک راستہ، منزل سب کی ایک ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ایسا نہیں ہے میرے نوجوان بچوں۔ قرآن کا اعلان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ لمبی لمبی تقریریں کرنے سے یہ امت ہدایت پر نہیں آئے گی، اس کی جڑوں میں جاؤ۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ یہ ہمارے نوجوان بچوں کو بتانا ہوگا کہ دین اسلام ہی اللہ کی ہے، قابل قبول ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ہم برا نہیں کہتے کسی کو، ہم دوسرے مذاہب کو برا نہیں کہتے، ہمارا مذہب نہیں اجازت دیتا اس کی، لیکن اپنی نسلوں کو سکھلانا ہوگا کہ توحید و رسالت پر باقی رہو گے تبھی مرنے کے بعد تمہاری مغفرت ہوگی اور جنت ملے گی، ورنہ باپ کا بیٹا ہونا، امیر باپ کا بیٹا ہونا، عالم کا بیٹا ہونا، شیخ کا بیٹا ہونا کام نہیں آئے گا۔ نام و نسب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی یہاں کسی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس گمان میں مت رہو کہ ہم سید ہیں، اس گمان میں مت رہو کہ ہم شیخ ہیں۔ نہ معلوم کتنے نبیوں کے اولادوں سے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ یہ غرور نکال دو، فکر کرو کہ ہم اللہ کے بندے بنے، فکر کرو اس بات کی کہ موت آئی اس حال میں کہ ہم اللہ کے سچے بندے ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ دوسری اور آخری بات کہ یہ ہمارے مدرسے جس کے جلسے میں آپ آئے ہیں، اس کے بانی حضرت مولانا قمر الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے مخلص دوستوں میں سے تھے اور بہت ہم سے عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ جب یہ اس سے پہلے کسی اور مدرسے میں تھے، ہر سال بلاتے تھے، انتقال کے بعد سے آج پہلی مرتبہ یہاں آ کر ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اور ایسی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ ہم نے بڑے اچھے اچھے لوگوں کو کھو دیا۔ مولانا عالمگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھاگلپور میں تھے، تو ہماری ابتدائی زندگی کے ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے ہمارے کام کو اور ہمارے کام کو سمجھا اور پرکھا اور اس کو آگے بڑھایا۔ غلام ربانی قاصر صاحب، مولوی منصور صاحب مہیلا، مولانا قمر الزماں صاحب رانی ڈی، انہوں نے یہ مدرسہ کھولا تو اس کے بنیادی جلسے میں ہمیں بلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے لگائے ہوئے اس شجر کو سبز و شاداب فرمائے۔ مولانا کی ایک خوبی ہے جو ہمارے اندر آنا چاہیے،
میں نے اس لیے ان کا تذکرہ کیا. ایک عالم، ایک حافظ، ایک قاری، ایک داعی، ایک امام، ایک مدرس کے اندر وہ خوبی ہونی چاہیے جو مولانا کے اندر تھی. مولانا کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ غم کو جھیلنے والے، ناگوار باتوں کو برداشت کرنے والے اور ہم وقت مشکل سے مشکل حالات میں مسکرانے والے. کانٹوں پہ گزر ہو جاتی ہے، پھولوں پہ بسر ہو جاتی ہے، مایوس نہ ہو ہمت دل ہر شب کی سحر ہو جاتی ہے. اس شعر کا وہ نمونہ تھا. چہرے پر تبسم، سرتاپا اخلاق، علماء کے عاشق، مشائخ کے دلدادہ، اپنی پوری توانائی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والے بلا تفریق. یہ خوبیاں ہمارے اندر آنا چاہیے. یہ خوبیاں آئیں گی کیسے؟ یہ خوبیاں آئیں گی بس 2 منٹ کی بات ہے. ہمارے علماء اس اسٹیج میں بیٹھے بڑے ادب احترام سے کہتا ہوا ہے کہ میں ہندوستان کے 75% حصوں میں خود گھومتا رہتا ہوں آواروں کے طریقے سے، کتوں کے طریقے سے. بہت اچھا تجربہ ہے مجھ کو کہ دین کے داعیوں کو متخلق باخلاق اللہ ہونا چاہیے. ہمارا مزاج بنے کہ ہم اپنے چھوٹوں کو پکڑیں اور ان کو آگے کر دیں، یہ کام تم کرو، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ہم عمروں سے حسد کریں. ہم اپنے چھوٹوں کو پکڑ کر کے آگے بڑھائیں. مصلی پر تم جاؤ، اذان تم دو، سبق تم پڑھاؤ، ہم بیٹھتے ہیں تم تقریر کرو. یہ خوبی مولانا کے اندر تھی، یہ خوبی ہمارے اندر آنا چاہیے. ہمارے حضرت مسیح امت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ابو نصر، میرا نام تو کچھ اور ہے لیکن وہ ابو نصر کہتے تھے تو ابو ہم مشہور بھی اسی سے ہو گئے ہیں. میرا نام ہے احمد ظفر الحق لیکن وہ مشہور ہو گئے ہیں، بڑوں کی بڑی بات ہے تو انہوں نے یہ کہہ دیا تو اسی سے چل رہے ہیں ہم. فرماتے تھے ہمیشہ 2 بات کو فرماتے تھے ہم سے، جب انہوں نے ہم کو بنارس بھیجا تو فرمایا 3 بات کا خیال رکھنا. نمبر 1 قرآن کا درس کبھی زندگی میں مت چھوڑنا. نمبر 2 کسی بھی غیر ضروری معاملات میں بالکل مت پڑنا. کسی قسم کے کوئی تنازع میں مت پڑنا. کسی قسم کے محلے کے اندر کوئی معاملات پیدا ہو بالکل مت تنازع سے دور رہنا. اور ہمیشہ اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا تاکہ وہ قوم و ملت کے کام آئے. متخلق باخلاق اللہ بنائے اپنے شاگردوں کو، اپنے چھوٹوں کو. دین اسلام کی اشاعت اگر کرنی ہے تو دوستوں بزرگوں، ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کو پیچھے کھڑا ہوگا، ان کو آگے کرنا ہوگا. حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ جب میرا پہلے 11 سال کے بعد درس قرآن مکمل کیا، پہلا درس، تو میں نے ان کو دعوت دی کہ تشریف لائیں بنارس اور آخری جلسے سے خطاب فرمائیں. تو ان کا ایک بہت لمبا چوڑا خط آیا، وہ چھپ بھی گیا ہے. اس کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ آپ نے جس کام کے لیے دعوت دی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں شریک ہو جاؤں، لیکن پہلے سے طے شدہ، بات سنیے، پہلے سے طے شدہ نظام کی وجہ سے میں معذور ہوں اور میں اپنے کو بہت خوش قسمت سمجھتا کہ میں اس بابرکت محفل میں شریک ہوتا. میں شریک نہیں ہوں، میرا یہ پیغام پڑھ کے سنایا جائے اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے شیخ نے تم کو جو نصیحت کی ہے تعدم آخر درس قرآن دیتے رہنا، تو میں آپ کو تاکید کرتا ہوں زندگی میں اس کام کو مت چھوڑنا. اللہ کا شکر ہے ہمارے حضرت کی برکت سے اور امیر شریعت کی برکت سے چھٹا دور چل رہا ہے. کسی سے کینہ نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی کی چغلی نہیں. آپ سنیں
کسی کے اندر خوبیاں، اس خوبیوں کو لوگوں میں بیان کریں تاکہ اس خوبیوں سے ہمارے نوجوان بچے، ہماری قوم کے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں۔ ہر گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ آنکھ کا گناہ ہو، بد نظری جو عام ہے، بد نظری کا گناہ بالکل عام ہے، شاعری کو اللہ کا بندہ بچاؤ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جتنا زیادہ اس کا وبال بیان کیا گیا، جتنا زیادہ اس کو گندا کام کہا گیا، النظر سیب من سحاب ابلیس کہا گیا، اتنا ہی زیادہ ہم اس میں مبتلا ہیں۔ ہمارا یاد رکھنا میرے دوستوں، میرے بچوں، کہ بد نظری گناہوں کا باب الداخلہ ہے۔ اگر اپنی نظر کی تم حفاظت نہیں کرو گے تو مان لو اس بات کو کہ تم پھر کسی گناہ سے نہیں بچ سکتے ہو۔ نظر پڑ گئی، گھورتے رہنا کیا ہے؟ اب آ گئی سمجھ میں فقیہ ہے شہر کی بات، سہو نظر معاف ہے، قصد نظر حرام۔ اگر ہمارے نوجوان بچے خالی یہی جا کے خانقاہوں میں سیکھ لے اپنے نظر کی حفاظت، تو انشاءاللہ ان کے علم میں اضافہ، ان کے عمل میں اضافہ، ان کے دل میں سرور، ان کے چہروں پر نور بڑھ جائے گا۔ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی میں نے اپنے ارادے سے بد نظری کیا ہو۔ یہ تو 20 سال پہلے کی بات ہے، جن سے ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ ایک ہمارا حال ہے کہ سڑک پر چلتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو گنہگار کر لیتے ہیں۔ ہر قسم کے گناہ سے بچے، اور اس کا باب الداخلہ ہے گناہوں کا کیا؟ بد نظری۔ اس کی اگر آپ حفاظت کر لیں گے، نظر کی حفاظت کریں گے تو دل کی حفاظت ہوگی، اور نظر کی حفاظت کریں گے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، نظر کی حفاظت کریں گے کان کی حفاظت ہوگی، نظر کی حفاظت کریں گے زبان کی حفاظت ہوگی، نظر کی حفاظت کریں گے تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم خانقاہوں میں مشائخ کی صحبت میں جا کر بیٹھیں، اتباع سنت، ذکر اللہ کی کثرت اور صالحین کی صحبت، اور ہر شخص کے اچھے کام کو آگے بڑھا دو۔ یہ خوبی ہمارے اکابر میں تھی، افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان اصاغر کے، ان اکابر کے اصاغر میں اب یہ خوبی نہیں رہ گئی۔ اب رہ گیا کیا؟ سب ڈھکیل میں اکیلا۔ نہیں بھائی، یہ نہیں چلنے والا ہے۔ بس چونکہ مجھے ٹرین بھی پکڑنا ہے، اور ہمارے حضرت مولانا محمد اظہر صاحب تشریف فرما ہے، ملاقات شاید بہت پہلے کبھی ہوئی ہوگی، لیکن آج بہت دنوں کے بعد سامنا ہوا ہے۔ ان کا بیان ہوگا، ان کی دعا پر کہ اجلاس ختم ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے اور نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور مولوی منصور صاحب کو ہمت و استعداد بخشے، اور آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا اظہر صاحب جو آخری مقرر ہیں، اللہ ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر فکر پر آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔